لگتا ہے پورے ہندوستان کے جتنے سڑک بنانے والے PWD کے NHAI کے انجینئر تھے سب ایک ساتھ پاگل ہو گئے. ارے شہر جہاں ہے پتھر وہاں لگاؤ. انجینئروں نے کہا بلیابی ہمارا دماغ ٹھیک ہے, اپنا ٹھیک کرا. یہ پتھر یوں ہی نہیں لگائے سڑکوں کے کنارے, یہ اس لیے پتھر لگا دیا گیا. اجمیر کا پتھر اس لیے اتنا پہلے لگا دیا گیا تاکہ کوئی پہلے کبھی اجمیر آیا نہ ہو, پہلی بار آ رہا ہو اور اسے دیکھا ہوا اجمیر نہ ہو تو راستے میں کوئی بھٹکانے والا روکے تو رکے نہیں, وہ دوری دیکھتے رہے, چلتے رہے, دیکھتے رہے, چلتے رہے. یہ سنگ میل راہ دکھانے کے لیے ہے, یہ سنگ میل منزل تک پہنچانے کے لیے ہے, یہ سنگ میل مقام مقصود تک پہنچانے کے لیے ہے. گویا پوزیشن کلیئر ہو گئی کہ راستے کا پتھر اجمیر نہیں تھا, اجمیر جانے کا راستہ تھا. اما جس طرح راستے کا پتھر اجمیر نہیں, اجمیر کا راستہ, اسی طرح میرا غوث اعظم خدا نہیں ہے, خدا تک پہنچنے کا راستہ ہے. میرا غریب نواز خدا نہیں ہے, خدا تک پہنچنے کا ذریعہ ہے. یا اللہ والے کو ہم خدا سمجھ کر نہیں جاتے ہیں بلکہ خدائے ذوالجلال کی رضا کا راستہ کون سا ہے اس راستے کی تلاش میں جاتے ہیں. اس لیے غریب نواز کے نام کی یہ بزم اور یقیناً یہ کاروانی ملت کا قدم, ہم آپ سے گزارش کریں اس وقت میری نسلوں کو مہنگی چادروں کی ضرورت نہیں ہے. اس وقت میری نسلوں کو, میری قوم کو مہنگی حویلیوں کی ضرورت نہیں ہے. اس وقت میری نسلوں کو, میری قوم کو صرف دو چیز کی ضرورت ہے, صبر اور سیم کے ساتھ قلم تھام لو. صبر اور سیم کے ساتھ قلم تھام لو. زمانہ کیا بک رہا ہے سننے کی کوشش مت کرو, نشانہ طے کر لو کہ ہمیں کرنا کیا ہے. جو قومیں جاہل ہوں گی وہ قومیں مزدور بنیں گی, جو قومیں پڑھ لکھ لیں گی وہی قومیں مالک بنیں گی. اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ اپنی اولادوں کو مزدور بنا کر مرنا چاہتے ہو کہ مالک بنا کر بننا چاہتے ہو. اگر مالک بنا کے مرنے کی تمنا ہے تو نکاح کو سستا کیجیے, نکاح کو زور سے, نکاح کو زور سے, نکاح کو. یہ اسٹیج سے ہمارے علماء برسوں سے چیخ چلا رہے ہیں. بلیابی بہت پہلے جب مساجد اور مدارس کی ڈائریکٹری تیار کرنے کے لیے سروے کے لیے فارم لے کے ضلع ضلع گھوم رہا تھا تو اس دور میں بھی کچھ زکات خور مولوی کہتے تھے بلیابی سب ہڑپ لے گا. اب چلا رہے ہیں حضرت, اب چلا رہے ہیں. جن کو یہ پتا نہیں کہ ایک ہفتے بعد شہر کا مزاج کیا ہوگا وہ بلیابی کو گیان دیتے ہیں واٹس ایپ پر کہ اب آپ کو یہ کرنا چاہیے. سن لیجیے, اب چیخ رہے ہیں کہ کیا ہوگا. اس لیے ابھی پٹنہ میں ایک بیٹھک ہوئی تھی اور اس بیٹھک میں تقریباً وہ بیٹھک 5 گھنٹہ سے چلی, لیکن کیا غضب کی بات ہے, ایک سے ایک واٹس ایپ کی کوک سے پیدا لینے والے مولوی میری جماعت میں نکل گئے. یعنی میٹنگ میں گیا نہیں, یہیں سے گھر سے بیٹھ کر کے ویڈیو وائرل کرنا, 5 گھنٹے کی محنت کو برباد کرنے. میں جانتا ہوں, میں خوب قاعدے سے جانتا ہوں کہ یہ وہی حضرت ہیں جس حضرت کے گھر کا چولہا بھی جلتا ہے تو مدرسے کے غریب بچوں کے نام ہوئے, وہ بچنے بھی نہیں جاتے, چھوڑیں گے تو نہیں. اس لیے بلیابی نے
42 سال اپنی زندگی کا پیک ٹائم اہل سنت اور ادارے شریعہ کو دیا. جس زمانے میں صرف چند روم کا ادارہ تھا، آج الحمدللہ بلڈنگ دیکھنے کے بعد لوگوں کو چکر آتا، چکر، اور احساس ہوتا ہے کہ اتنی بڑی پراپرٹی کیسے کھڑی ہو گئی، کروڑوں کروڑ کی. یہ بلیاوی کے باپ کی وراثت نہیں ہے، اہل سنت کی وراثت. اس لیے عید بعد دربھنگا میں بھی تحریک بیداری ہوئی اور قاعدے سے ہوئی. جب جھارکھنڈ کے پہاڑوں کے بیچ میں، جنگلوں کے بیچ میں تبدیلی آ سکتی ہے تو آبادیوں کے بیچ میں کیوں نہیں آ سکتی؟ پوری دنیا میں صرف ایک قوم، ایک کمیونٹی، ایک سماج عالموں کا ہے، ائمہ کا ہے. اگر وہ ٹھان لے تو انگریز کو بھارت چھوڑنا پڑا، وہ اگر عہد کر لے تو ہمارا معاشرہ جہیز کی لعنت سے نجات نہیں پائے گا، پا جائے گا. کتنی مہنگی شادی ہو گئی ہے. اب تو کوئی بھی نکاح بغیر قیمتی ہال کے نہیں ہو رہا صاحب. اور حضرت اس پر بھی کیا غضب کی بات، کانٹریکٹ پر کھانا دے دیا. خوب چکن تندور چل رہا، مٹن چل رہا، فرائی. کبھی پوچھا کہ ذبح کرنے والا کون تھا؟ ارے پوچھا. کھاؤ حرام کا، کہو دعا قبول نہیں ہوتی. کھاؤ غلاظت اور کہو کہ مولانا کر کیا رہے ہیں. بیٹے تمہارے دارو پیے، فکر عالم کرے. بیٹیاں تمہاری آوارہ گردی کرے، فکر عالم کرے. مسجدوں کی تعمیر تمہارے گاؤں میں ہو، فکر عالم کرے. معاشرے میں نشہ عام ہو رہا ہے، فکر عالم کرے. اور تانا بھی عالم ہی سنے. اس کے بعد اگر جائے تعاون کے لیے تو کہیں گے مولانا ہر وقت آپ آ جاتے ہیں چندہ مانگنے کے لیے. اس سوچ کو بدلیے، اپنے آپ کو چینج کیجیے. میری دعا ہے اور جو میری صلاحیت ہوگی انشاءاللہ ہر ممکن. لیکن ریاض صاحب سے ان کی پوری ٹیم سے کہیں گے کہ پوری طاقت جھونک دیجیے. زمین جس دن آپ رجسٹری کرا لیں گے اس دن آپ کا کام 12 آنا ہو گیا. اور زمین کی رجسٹری ہو جانے کے بعد انشاءاللہ ہر ممکن کوشش کی جائے گی کہ بچیوں کا ایک سیپریٹ وتھ دینیات عصری تعلیم کا انتظام ہو اور اسی جگہ سے کوچنگ کا بھی انتظام ہو جو کمرشل نہ ہو، ویلفیئر کا ہو، کاروبار کا نہ ہو، اٹھان کا ہو. الحمدللہ گلوبل پریمیئر اسکول کے نام سے اور جو پلان ہے 60 ایکڑ زمین پر وہ یونیورسٹی تک کا ہے اور اس کے لیے کام شروع ہو چکا ہے. بلڈنگ کی بھی تعمیر میں ہاتھ لگ چکا ہے. ہمارا ٹارگٹ ہے کہ کم از کم 100 ایکڑ زمین ہو جائے. دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی اس مرد آہن کو نظر بد سے محفوظ فرمائے. بڑی محنت اور بڑے جنون کے ساتھ وہ اس کام میں لگے ہوئے ہیں. ہم لوگوں کا نقشہ یہ ہے کہ ہم لوگ رہیں نہ رہیں ایک چیز وہ کھڑی ہو جائے جہاں سے نکلنے والے ہمارے بچے ہر لال آنکھ دکھانے والے کی آنکھوں کا سرما ٹھیک کر دیں. اور یہ اسی وقت ممکن ہوگا جب ہماری اولادیں تعلیم یافتہ ہوں گی. رہ گئی بات غریب نواز کی، میرے عطائے رسول کی،
تو ایک جملہ آخری سن لو، آخری جملہ جو کئی گھنٹے کی تقریر پر دستاویز کی حیثیت رکھے گی. وہ بابر تھا، وہ بابر تھا جو زمین کے لیے آیا تھا. وہ بابر تھا جو زمین کے لیے آیا تھا. یہ میرا خواجہ ہے، مصطفیٰ کے دین کے لیے آیا ہے. تو دین والے کو زمین والے سے ملانے کی غلطی مت کرنا. ہم زمین والے نہیں، مصطفیٰ کے دین والے ہیں. اللہ تعالیٰ عمل خیر کی توفیق دے. اپنی جگہ آپ تشریف رکھیں. شرکت ہوگی پھر کبھی انشاءاللہ. السلام علیکم.